الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، تجہاد اس اللہ احکم الحاکمین دے واسطے جڑا اللہ ساڈا خالق ہے، مالک ہے، داتا و دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بگڑیاں بنانے والا، مختار کل، عالم کل، گنج بخش، رج بخش، وسیع اعظم، عزت اور ذلت ہمارے وہ تو حیات اس میں اللہ اکیلے حیات ہے. آن قیمت و لا تعداد درود و سلام تحقر حسن و جمال آمینہ دلال صاحب شرف و کمال تاجدار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت دی اور بخشش دی دعا ہوئے صحابہ کرام تے، تابعین اعظام تے، تبع تابعین اعظام تے، بزرگان دین تے، اولیاء کرام تے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی جباری رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے. اللہ رب رحمان دی پاک کلام دے وچ تین مقام نوں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں حق اور سچ سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اساں سارے نصیب سنا کے اللہ او دے عمل دی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال دی عمر ہے، کوئی صفا دی پہاڑی ہے اور اعلان نبوت کر رہے تھے اور سوال پوچھ رہے تھے کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. یا مکہ دے واسی ہو تہاڈے اندر میں اتنا عرصہ گزارے ہے، تسی مینوں سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا؟ سارے نے کہا کہ اللہ دے بندے تسی سچ بولنے والے. پھر فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تملکوا تفلحوا تملکوا العرب والعجم. پھر تسی لا الہ الا اللہ پڑھ لو اللہ تہاڈوں ہر کوئی جنت مالک بنا دے گا. اگر کیتی تے پھر آپ کی مخالفت ہے شروع. پر کیا وقت گزرتا گیا، زیادہ تفصیل دے اندر میں نہیں جانا چاہتا، اپنے موضوع کے مطابق گل کرنا چاہتا. وقت گزرتا گیا، مظالم سہتے گئے، آپ کے اوپر ظلم ہوتے گئے، کتے وجہ رکھیا، کتے بیٹیاں کو طلاقاں دیتیاں، کتے گلے دے اندر کپڑا ڈال کے گھسیٹیا گیا. پر کیا جدوں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی، تاریخ دیا کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ 10 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا سی. اور پھر سیدنا حضرت صدیق اکبر کا دور، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور جتنے خلافت راشدہ ختم ہوتی ہے، فرمایا کہ مزید 35 لاکھ مربع میل اسلام پھیل چکا ہے.
یعنی 45 لاکھ مربع میل تک خلافت کے راشدہ کے دور کے اندر تک اور نبی پاک کی نبوت کو لگ کے فرمایا کہ 45 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا ہے۔ تو پتہ ہے چلیا گیا جب مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہا ہے ہمیشہ واسطے ذلیل اور خوار نہیں سی۔ آج جنہیں مسلمانوں کی ذلت دیکھنے کو مل رہی ہے ہمیشہ واسطے ہے کا کام ہے، بلکہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کے کفار دیا رکھا بندیاں سے آج کی یہ ساڑھے قرآن انہاں ہی کفار دے چڑھے چڑھ رہے آہر کوئی کچھ وجہ دے ہے یہ کیوں اتنے معزز اتنے پاور والے اتنے جرأت مند اور آج کا مسلمان غیرت کھو چکیا ہے، آج کے حکمران مسلمانوں دے کفار دے تلوے چکنے سے مجبور ہو چکے ہیں۔ وجہ کی ہے حدیث میں یاد آ رہی ہے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ نے، کیا میرے صحابہ قیامت کے نزدیک میری امت کے اوپر ایسا دور آ جائے گا کہ بیرونی قوتاں یہود و نصارہ اور کفار جڑے انج لبگن کے مسلمانوں کی طرف کے جی میں ایک بھوکا انسان کھانے کی طرف لگتا ہے، اس طرح مسلمانوں کی طرف وہ دوڑ کے کنہاں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی تو اسے تعداد دے اندر تھوڑے ہوں گے، فرمایا نہیں میرے صحابہ تھوڑے نہیں ہوں گے بلکہ تعداد دے اندر بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی پر وجہ کی ہے آج 313 ہاں دے ہزار دے اتے پاری، آج 1000 ہاں دے 3000 دے اتے پاری، تو وجہ کی ہے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجوہات بیان کی۔ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہت الموت، فرمایا کہ میری امت کے اندر دنیا کی محبت کٹ کٹ کے مار دی جائے گی، ہر وقت دنیا پیتی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پچھلے ہفتے کا واقعہ کچھ دن نہیں ہوئے نے کہ جڑی ملائیشیا دے اندر اٹلی دے اندر کشتی ڈوبی ہے، اس سے گجرات دے 28 بندے جڑے نے وہ پانی دے اندر ڈوب کے مار گئے دنیا واسطے۔ فرمایا کہ حب دنیا دنیا ہوئے گی، حالانکہ دنیا دی حقیقت نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے ہاں دنیا دی حقیقت ایک مچھر دے پر دے برابر ہے۔ مچھر کا پر کیسے دیکھیں کبھی غور کیتا کہ ایک مچھر ہے اتنی ساری چیزیں ہوتا ہے پر دے برابر بھی نہیں۔ اور دوسری حدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال جا رہے ہیں کہ رستے دے اندر ایک ندی دریا جاتا، اللہ کے نبی نے اپنی انگلی ڈبوئی باہر نکالی، پوچھا میرے صحابہ کتنا کو پانی آیا اس انگلی دے نال؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک قطرہ یا 2 قطرے، فرمایا ایک قطرہ یا 2 قطرے جڑے نے اے دنیا ہے اور باقی جڑا دریا ہے آخرت ہے، لیکن آج آخرت کی فکر کوئی نہیں، دنیا فرمایا وقرات الموت، موت کو نفرت کرن کے، حالانکہ موت وہ چیز ہے کہ جس وقت آ جائے گی اس وقت کسی کو بھی کوئی پتا ایک منٹ کا وفا نہیں، لیکن موت کو بھول کے دنیا کو
اپنا لیا اللہ اکبر کبیر انسان مسلمان جس دور کے اندر گزر گیا ذلت اور رسوائی آخر دی وجہ بھی ہے وجہ قرآن نے دسی ہے اور ذرا اللہ کا قرآن سنیے اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ اکبر کے قرآن نازل ہوا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فرمایا کہ اگر نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے آپ دے نقشہ کے ہوتے نقشے میں چلو گے آپ نے جتنے بتایا اتنے بیٹھ جاؤ گے جتنے چلایا چل پو گے فرمایا کہ پھر کی ہوئے گا فقط فازا فوزا عظیما جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کامیاب کے کامران کر دے گا لیکن اگر یہ الٹ چلو گے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا فرمایا اگر یہ الٹ چلو گے نبی کی نافرمانی کرو گے اللہ کی تابعداری نہیں کرو گے بلکہ روکرداری کرو گے تو پھر کی ہوئے گا فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا دنیا کے اوپر رسوائی ملے گی دنیا کے اوپر بھی ذلیل ہو جاؤ گے دنیا کے اوپر بھی پسپا کر دیتے جاؤ گے ہر قیامت کا دن ہوئے گا اوپر بھی ذلت اور رسوائی ملے گی اللہ فرماتے ہیں اے جڑی ذلت دیکھ رہے ہو اے جڑی رسوائی دیکھ رہے ہو یہ نہیں کہ اسی تو آگے اٹھے ڈالیے نا اور قرآن کا تیسرا مقام ہے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون خوشی تو فضل کری دے اندر جڑا فساد دیکھ رہے ہو فرمایا تہاڈے ہتھاں دی کمائی ہے کہ تسی اپنے ہتھاں دی کمائی کری جو کچھ بھی دی آئی ہے وہ کچھ بھول رہے ہو کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نبی دی اللہ کے بندوں عمل کرنے والے وہ کامیاب تے کامران ہو گئے آج اسی نبی پاک دی نافرمانی کر بیٹھے اللہ دی جناب احکامات کو بدعتی کر بیٹھے کہ وجہ کی یہ صابروں میں ذلت آ گئی ہے آوالوں کو مسند احمد کے ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گناہوں کا ذکر کیتا ہے ہارون کی سزاواں کا ذکر کیتا ہے آؤ ذرا میں تے تسی گل مل کے اج دیکھیے کہ ساڈے اندر گناہ ہے کہ کوئی نہیں اگر ہے تو دور کریے اگر نہیں تو الحمدللہ اور نبی پاک نے پہلا گناہ دسیا صحابہ دی چیخاں نکل جاندیاں نے فرمایا لا تقوم الساعۃ الا کثرت الزنا فرمایا کہ وہ قبر قیامت بھی قائم نہیں ہوئے گی جب قبر میری امت بدکاری کے اندر نہیں پہ جائے گی انہاں نے فرمایا آنکھ دے نال بدکاری کی جائے گی کان دے نال بدکاری کی جائے گی ہاتھ دے نال بدکاری کی جائے گی حتیٰ کہ جسم کا ہر ایک مزاج رہے وہ بدکاری کے اندر ملوث ہوئے گا آمد مدشنا چاہنا کینے ملوث ہوئے گا جو اپنے طرح کا ماحول دیکھ لے آج
تو ٹی وی تے ڈرامے دیکھدا ہے او دے اندر غیر مرد تے تیری نظر پیندی ہے کہ نہیں پیندی غیر مرد تیرے او مرد نے تیرے گھر والے جناب ہے عورتاں تے بچیاں جڑیاں نے انہاں نوں ویکھدیاں نے کہ نہیں ویکھدیاں ہر لوگ چھوٹا جا بچہ ہوئے گا او کلمے دی بجائے گانے گا رہا ہوئے گا کی وجہ ہے کہ اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جب میری امت کے اندر بدکاری پیدا ہو جائے گی بدکار بن جائے گی میری امت اللہ سزا کی دے گا فرمایا کہ اللہ پیٹ دیاں بیماریاں اتار دے گا پیٹ دیاں بیماریاں لگ جان گیاں کوئی ایسی ایسی بیماری لگ جائے گی جدا کدے نام ہی نہیں سنیا ہوئے گا پیٹ دی بیماری آپ ہو جائے گی آج کوئی بندہ اللہ ماشاءاللہ بچیا ہوئے گا پیٹ دی بیماری ڈاکٹر دے بولو الرجی دی دوائی لین کے کسی تو لین کے پیٹ دی ضرورت ہے اور ایسی بیماری کہ جدا کدے نام ہی نہیں سی سنی او بیماری آ چکی ہے وجہ کی ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے دوسرا گناہ جڑا میرے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک میری امت زکات دینا ہی بند کر دے گی زکات نہیں دی جائے گی آج پوچھئے نا حاجی صاحب راجہ صاحب چودھری صاحب اتنی ماشاءاللہ پڑھا گئی ہے کوئی زکات بھی کٹی ہے کوئی عشر بھی کٹے آ جائے جماعت واسطے کوئی نہیں تو کی کرنا پڑھ لگا دے جی بہت دیا کہ میرے سامنا سارا کچھ کر فرمایا کہ زکات دینی بند کر دیں گے تو اللہ بادشاہ کا نزول سزا بھی ملے گی فرمایا بادشاہ کے نزول ختم ہو جان گے اگر بادشاہ ہون گیا میں تو بے بوس میاں ہون گیا تو جب بے بوس بھی بارش ہوتی ہے نا تو پھر کہتے ہیں کل زمیندار جڑے ایک ہی ہو گیا ہے اگر تو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں 7 گنا زیادہ اللہ اکبر کبیر فرمایا کہ میری امت زکات دینا بند کر دے گی اللہ بادشاہ کے نزول ختم کر دے گا کہ کبھی کبھی بارش ہو بھی جاتی ہے نا فرمایا اللہ پاک کے نبی فرماتے ہیں کہ چرندیاں پرندیاں کی وجہ تو ہوتی ہے تیری وجہ تو نہیں ہوتی چرندے پرندے جڑے صبح نکلتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہویا کہ شام کو واپس آتے ہیں اللہ کی ثنا کرتے ہویا فرمایا اللہ انہاں واسطے بادشاہ ہے اللہ اکبر کبیرہ تیسرا جو نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا